عصمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، تمہیدی تفصیلات میں گئے بغیر میں کچھ ویڈیوز کے حوالے سے آپ لوگوں کے سامنے تفصیلات پیش کروں گا۔ وہی جو آپ لوگوں سے ہمیشہ سے درخواست ہوتی ہے اس پر آپ لوگ توجہ کریں، ادارے کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ اس کی تفصیلات نیچے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس خوبصورت منظر کو دیکھ رہے ہیں آپ، دیکھیے، بغور دیکھیے۔ یہ کوئی عام ریلی یا جلوس نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہیں، ترقیات کی جس بلندی کو بھی چھو لیں، مگر اپنی شناخت، اپنی تہذیب، اپنے تمدن، اپنی دینی و ایمانی مزاج کو قائم و دائم رکھیں۔ دنیا آپ کو جتنا بھی بنیاد پرست کہہ کر پکارنے کی کوشش کرے، آپ کے لباس کو لے کر، آپ کے رہن سہن کو لے کر یہ کہے کہ دقیانوسی ہے، پرانی سوچ والا ہے یا والے ہیں، نہ جانے کیا کیا، مگر آپ جب ٹھان لیں کہ اپنی شناخت ہی اصل ہے، باقی سب دریا کا جھاگ ہے، تو پھر دنیا آپ کے سامنے جھکے گی۔ آپ نے جس تاریخ کو محفوظ کیا اور لمبے عرصے تک کیا اور آئندہ بھی کرنے کا ارادہ ہے، تو پھر دنیا بادل ناخواستہ آپ کی جانب جھکتی ہوئی نظر آئے گی۔ جی ہاں ناظرین گرامی، یہ شہر بھٹکل کے باشندوں کی تہذیبی و ثقافتی ریلی ہے، جو اپنے جماعت کے 1000 سال کی تکمیل پر شہر کے گلیوں میں سنجیدہ جلوس نکال کر اپنے دینی ترانے گا کر یہ پیغام دے رہے تھے کہ اجتماعیت ہماری پہچان ہے، ہم اپنے آئلی، سماجی، سیاسی، تعلیمی ہر مسئلے کے لیے اسی جماعت کی جانب رجوع کرتے ہیں۔ گزشتہ 1000 سال سے سلسلہ جاری ہے اور آئندہ بھی جاری رکھنے کا عزم کرتے ہیں، اور اس ہلکے قدموں کے ذریعے دنیا کو یہ پیغام بھی دینا چاہتے ہیں کہ ہم دینی حمیت کے ساتھ، اس کے تشخص کے ساتھ اس دنیا میں رہیں گے، چاہے ترقیات کی کسی بھی بلندی پر ہم کیوں نہ پہنچ جائیں۔ جی ہاں ناظرین گرامی، جماعت المسلمین کے 1000 سالہ اجلاس کا آغاز باقاعدہ ہو چکا ہے، اور اسی درمیان میں ناریل کے سوکھے پتیوں میں سجے پنڈال اور پھر پورے پنڈال میں لگی قندیلوں کی چمک اور روشنی کے بیچ وہ گونج سنائی دی کہ جب اس جماعت کے سلسلے میں ہم نے سنا کہ 1000 سال سے زائد کا عرصہ بیت چکا ہے، تو ہم نے گمان کیا کہ شاید مبالغے سے کام لیا گیا ہے، مگر آج یہاں شہر بھٹکل کی تاریخ ما شواہد سننے کے بعد محسوس ہوا کہ مبالغے سے کام نہیں لیا گیا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ 1000 سال سے بھی زائد کا عرصہ بیت چکا ہے اس شہر میں مسلمانوں کے بسے ہوئے۔ اس لحاظ سے اہلیان بھٹکل کے لیے تشکر کا دن ہے۔ جی ہاں ناظرین گرامی، ان قیمتی باتوں کا اظہار مسلم پرسنل لاء بورڈ کے جنرل سیکریٹری اور ملک ہند کے مشہور و معروف عالم دین حضرت مولانا سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم نے کیا۔ وہ یہاں جماعت المسلمین بھٹکل کی جانب سے 1000 سال کی تکمیل کے موقع پر جو اجلاس سجایا گیا تھا، اس میں اپنی قیمتی باتوں کا اظہار کر رہے تھے۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ اپنی طاقت و صحت کو بڑھانے اور ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے ہر روز صبح ناشتے میں خود بھی استعمال کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی استعمال کرائیں۔ اسی طرح آپ اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا بزنس کر کے ہر مہینے 15 سے 25 ہزار روپے تک آسانی سے کما سکتے ہیں۔ مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں 9890963757۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ نئی سیاسی تاریخ رقم کرنے، اپنی پہچان بنانے، فرقہ ختم کرنے اور قومی اتحاد پیدا کرنے کے لیے ہماری پارٹی سے ہاتھ ملائیے اور ممبر بنیے۔ اسکرین پر دیے جا رہے نمبرز پر مس کال دیں۔ مولانا موصوف نے اس کو پورے بھارت کے مسلمانوں کے لیے خوش آئند اور مثالی قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایک لمبے عرصے تک اپنی تہذیب و تمدن اور دینی شناخت کی حفاظت کرتے ہوئے اب تک اسی کے ساتھ اپنا دامن جوڑے رکھنا کوئی معمولی بات نہیں، اس کے لیے سب کے سب مبارکبادی کے حق ہیں۔ مولانا موصوف نے جماعت کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے متحد رہنے کی تلقین کی۔ ناظرین گرامی،
آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس نشست میں بھارت کے اہم ترین شخصیات نے شرکت کی تھی، جس میں قابل ذکر مولانا بلال عبدالحی صاحب حسنی ندوی جو کہ جنرل سیکریٹری آل انڈیا پیام انسانیت فورم ہیں، اور مولانا عمرین محفوظ صاحب رحمانی سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ ہیں، اور بھی جسٹس شفیع صاحب پرکار جو سابق جج ہیں ہائی کورٹ ممبئی کے، اور یو نثار صاحب جو سابق انسپکٹر جنرل آف پولیس بنگلورو ہیں، انہوں نے اس موقع پر شرکت کی۔ مولانا عمرین محفوظ صاحب نے بھی مختصر پرمغز خطاب میں جہاں مسلمانوں کو اجتماعیت پر جھنجھوڑنے کی کوشش کرتے ہوئے مختلف واقعات کے حوالے سے دارالقضاء کی اہمیت پر روشنی ڈالی، تو وہیں مولانا بلال عبدالحی صاحب حسنی ندوی دامت برکاتہم نے بھی اہلیان بھٹکل کے لیے اس دن کو یوم تشکر کے طور پر منانے کی تلقین کرتے ہوئے اسے تاریخی نوعیت کا انوکھا دن قرار دیا، اور دیگر مہمانان نے بھی اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے مبارکبادیاں پیش کی۔ ناظرین، یہ بات معلوم ہو کہ اس موقع پر اس تاریخی مسجد کے خطیب مولانا عبدالعلیم خطیبی ندوی صاحب نے بھی اپنے بیان میں مسلمانان ہند کو متحد ہونے کی اپیل کی، اور ولولہ انگیز خطاب میں اجتماعیت کی خصوصیات پر روشنی ڈالی۔ اس اجلاس کے کنوینر مولانا الیاس جاگٹی ندوی صاحب نے اپنے پرمغز خطاب میں اجلاس کے انعقاد کے غرض و غایت پر جہاں طائرانہ نظر ڈالی، وہیں 1000 سال کی تکمیل کے اعلانات پر جو اعتراضات کیے گئے اس کی تاریخی شواہد کے ساتھ حقائق بیان کیے، اور جماعت المسلمین کی 1000 نہیں بلکہ 1400 سال کی تکمیل کی جو تاریخی اور پکے دلائل ہیں جو کہ عربی و دیگر زبانوں کی تاریخی کتابوں میں درج ہے، ان کے حوالے سے عوام کے سامنے رکھنے کی بھرپور کوشش کی، اور کہا کہ 1000 سال تو احتیاطاً کہا گیا، ورنہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جماعت پر 1400 سال مکمل ہوئے۔ کس طرح عرب تاجر ہند کے مغربی ساحل تھانہ، کیرلا، منگلور، بھٹکل، کوکن، سری لنکا اور لکشدیپ آئے، کس طرح یہاں کی برادری سے رشتہ جڑا، کس طرح جامع مسجد کی تعمیر ہوئی اور اس کے ساتھ جماعت المسلمین کا قیام عمل میں آیا، وغیرہ وغیرہ۔ گرامی جنرل سیکریٹری جماعت المسلمین مولانا محمد حسین جکاکو ندوی صاحب نے جماعت کی کارکردگیوں پر روشنی ڈالتے ہوئے بہت ساری تفصیلات فراہم کرنے کی بھی کوشش کی۔ یاد رہے کہ اس 1000 سالہ اجلاس کا آغاز کل بعد نماز عصر ہی شہر کے خصوصی محلوں میں، جیسا کہ ہم نے شروع میں تذکرہ کر دیا ہے، یہاں کی تہذیب اور شناخت اور خصوصی لباس کو زیب تن ہزاروں اہلیان بھٹکل کے ایک جلوس سے ہو چکا تھا۔ یہ خوبصورت منظر لائق دید بھی تھا جو منظر آپ دیکھ چکے ہیں۔ مولانا انصار خطیبی ندوی و مدنی اور مولانا عبدالنور فقد ندوی اس اجلاس کی نظامت خوبصورت انداز میں انجام دیتے ہوئے نظر آئے، اور اسی نشست میں چھوٹے و بڑے عمر میں مختصر مدت میں حافظ قرآن کے نعمت سے مالا مال ہونے والوں کی عزت افزائی بھی کی گئی، جو واقعی میں قابل سراہنا ہے۔ جماعت المسلمین کے قاضی مولانا عبدالرب ندوی صاحب کے مختصر بیان اور دعائیہ کلمات پر یہ نشست اپنے اختتام کو پہنچی۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہ سلسلہ کل رات تک جاری رہے گا۔ اس کی الگ الگ کڑیاں منعقد کی گئی ہیں، اور بہت ہی قابل دید اور دید زیب بہت سارے الگ الگ پروگرام منعقد ہوئے ہیں، اور سب کے سب اصلاحی ہیں، ثقافتی ہیں، ادبی ہیں، لوگوں کو اپنی جانب مائل کرنے والے ہیں۔ بہرکیف ہر پروگرام کی مختصر روداد یا تمام پروگراموں کو ملا کر کے کوئی روداد آپ لوگوں کے سامنے پرائم ٹائم کے ذریعے سے رکھنے کی کوششیں کی جاتی رہیں گی، اور اصل جو پیغام ہے اتحاد کا، جو اس اجلاس سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو پیش کیا جا رہا ہے، اور علماء کرام بھی اپنے مختلف بیانات میں اسی کی جانب توجہ کرنے کی اور اسی کی جانب بڑھنے کی، اپنے تمام تنازعات کو بھول کر کے ایک پلیٹ فارم پر آ کر کے پوری امت اور ملت کو مضبوط کرنے کی ہر ایک کی یہی تلقین ہے، اور اس پروگرام کا پیغام بھی یہ جس طرح کے علماء کرام نے اظہار فرمایا، ہم اس جانب بڑھیں گے۔ فی الحال مجھے اجازت دیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عظیمت جرأت و ہمت
کا ہے اظہار سیدھی بات، یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔